و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک انتہائی خوبصورت نظم جس کا عنوان ہے فنون لطیفہ۔ فنون لطیفہ کہتے ہیں فائن آرٹس کو۔ فنون لطیفہ کسی بھی صحت مند معاشرے کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر توازن، معاشرے کے اندر برداشت، معاشرے کے اندر رواداری اور معاشرے کو ایک بلند تر آبجیکٹیوز کی طرف لے جانے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ خود بھی انہی سے منسلک تھے، آپ بہت اچھے شاعر اور ادیب بھی تھے، مگر آپ نے اپنی ان قوتوں کو خالی ادب برائے ادب تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ادب برائے زندگی کے سلسلے میں انہوں نے ایک بھرپور کاوش کی۔ ان کی خواہش بھی یہ تھی کہ اس شعبے سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں، جن کو میں تو بلیسڈ لوگ کہتا ہوں، کیونکہ جن کے پاس اللہ کریم نے ایک ویژن اور پھر ذوق سلیم عطا کیا ہوتا ہے، ہر شخص کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی۔ تو اقبال کی خواہش بھی یہ تھی کہ وہ لوگ جو اس وقت کے مسلمانوں کے حالات تھے، جس ایک سائیکولوجیکل کرائسس میں تھے، ایموشنل کرائسس تھے، سوشل کرائسس تھے، پھر ایک ڈومیننس تھی ایک کلچر کی، مسلمانوں کے اندر بحیثیت مجموعی ایک احساس کمتری آ گیا، ویسٹرن انفلوئنس آ گیا، ان کا جو فلسفہ تھا وہ غالب آ گیا، ہم لوگ اپنی معاشرت سے دور ہو گئے، اپنے مذہب سے دور ہو گئے، اپنی ثقافت سے دور ہو گئے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ نے ایک بھرپور کوشش کی کہ مسلمانوں کا وہ جو ایک ڈیفیسٹ تھا اس میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ باقی بھی جو لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اے اہل نظر، یعنی جو اہل نظر وہ یہ فرما رہے ہیں ارباب فنون لطیفہ، ان کو فرما رہے ہیں کہ تمہیں جب اللہ کریم نے دیکھنے کی نعمت نصیب فرمائی، پھر آگے ذوق نظر، آگے ذوق سلیم بھی عطا کیا، تو پھر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم نے اپنی اس جو اہلیت تھی، وہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی تھیں، تم بجائے اس سے زندگی کے حقائق کو تلاش کرتے، کائنات کو ایکسپلور کرتے، اپنی شخصیت پہ غور کرتے، اپنے آپ کو پہچانتے، تم نے ظاہر کی جو سطحی چیزیں اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر لیا، اور بالا تر مقصد، جس مقصد کے لیے چیزیں آپ کو دی گئی تھیں، اس پہچان سے غافل رہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہنر تمہیں عطا ہوا، یہ جو نعمت تم کو عطا ہوئی، اس کا مقصود یہ تھا کہ تم جو حیات ابدی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی پہچان حاصل کرتے، اس کا سوز حاصل کرتے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے، اس کی حقیقت کو تلاش کرتے۔ تم نے کیا کیا؟ یہ جو زندگی جس میں ہم گزر رہے ہیں، جسے فزیکل ورلڈ کہتے ہیں، یہ مادی زندگی، جس میں ہماری جو مختصر سے زندگی، اس کے لفظوں نے استعمال کیا نفس۔ نفس یہ ہوتا ہے کہ ایک لمحہ، ایک لحظہ، یعنی شارٹسٹ پاسبل ٹائم، جس سے نیچے ٹائم کا تصور نہیں ہے۔ انہوں نے اس جو دنیاوی زندگی ہے کو اسی کے مثل سمجھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مختصر وقت جو تمہیں ملا، اس میں تم نے ایک چنگاری کی طرح آئے اور بس بجھ کے رہ گئے۔ یہاں ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں جو لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں، انہوں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں اس زندگی کو بھرپور استعمال کر کے اپنے حقائق تک پہنچنا یہ مقصود تھا، جبکہ وہ لیسر آبجیکٹیوز میں، پیٹی ایشوز کے اندر انہوں نے اپنی تمام عمر جو ہے نا، اور یہ تمام اتنی جو نعمتیں تھیں اس کو ضائع کر دیا، بلکہ اس کے لیے اگر کفران نعمت کا لفظ بھی استعمال کیا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔
آگے وہ فرماتے ہیں کہ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، یعنی شاعر کی صدا، شاعر کی جو آواز ہے، یہ شاعر کی جو ایک پیغام ہے وہ ہو، یا مغنی گیت گانے والے کے گیت اگر وہ آغاز سحر یعنی امید سحر یا ایک جذبہ ولولہ یا ایک امنگ پیدا نہیں کرتے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے باد صبا، ہر صبح کی جو ایک ہوا یا ایک ہوا چلتی ہے، وہ ایک نئی صبح کا آغاز ہوتی ہے، اس میں ایک نئی امنگ ہونی چاہیے، وہ جو لوگ صبح بیدار ہوں وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے اگلے دن کا آغاز کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سحر کے اندر وہ امنگ وہ دینے میں کامیاب نہ ہو، وہ شگفتگی اور وہ جو ایک فریشنس ہے وہ پیدا نہ کر سکے، تو وہ اور وہ شاعر اور وہ گیت گانے والا یہ دونوں ہم مثل ہو جائیں گے، یعنی دونوں ہی اس معاشرے کے اندر، افراد کے اندر، قوموں کے اندر مایوسی پھیلانے کا سبب بنیں گے۔ تو بنیادی طور پہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس جو نظم کے اندر ان کا پیغام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں ایک نعمت نصیب فرمائی، آپ کو یہ تمام حصے اور یہ ذوق لطیف عطا کیا گیا، اس کا مقصد تو بہت بلند اور عرفہ تھا نا، دیا اس وجہ سے گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی تخلیق تو ہو جو مجھے پہچان سکے۔ تو یہ تمام اہلیتیں جو حضرت انسان کو دی گئیں، ان کا بنیادی مقصد تو اس لیول کو اچیو کرنا تھا، جب کہ انسان نے کیا کیا، یہ جو مختصر سی زندگی تھی، بجائے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کے اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا جس کام کے لیے اس کو پیدا فرمایا گیا، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اندر الجھ گیا، اور وہ جو نعمتیں دی گئیں اس کی صحیح قدر نہیں کر سکا، اور وہ جو ایک بلند پایا قسم کا ایک اہلیت ودیت فرمائی گئی جس کے ساتھ افراد اور معاشروں کے اندر ایک مثبت رول ادا کیا جا سکتا ہے، معاشروں کے اندر بیلنس کریٹ کیا جا سکتا ہے، معاشروں کے اندر بھائی چارہ اور رواداری کا فروغ دیا جا سکتا ہے، لوگوں کے رویوں کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے، لوگوں میں برداشت کو بڑھائی جا سکتی ہے، وہ علم بجائے ان کاموں کے سطحی چیزوں کے اندر الجھ کے رہ گیا، اور یوں انسان اپنے آنے کے مقصد سے غافل ہو گیا اور ان نعمتوں کا صحیح حق ادا کرنے سے محروم رہ گیا۔ اللہ کریم وہ سب لوگ جن کو اللہ کریم نے ان نعمتوں سے نوازا، دیکھنے کی حس بھی دی اور ذوق لطیف بھی دیا، اللہ کریم ان کو اپنے دائمی مقصد کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور معاشرے کے اندر انہیں وہ کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس مقصد کے لیے انہیں ذوق لطیف عطا کیا گیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔